بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، نماز کے فرائض میں دوسرا فرض قیام ہے۔ قیام کا مطلب ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اور قیام کی مقدار یہ ہے، کم از کم مقدار یہ ہے کھڑے ہونے کی کہ اگر ہاتھ پھیلائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچیں، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام فرض ہے، اور بقدر قرات واجب قیام واجب ہے، اور جتنی قرات کرنا سنت ہے اتنا قیام کرنا سنت ہے۔ جتنی قرات کرنا فرض ہے اتنا قیام کرنا فرض ہے، جتنی قرات کرنا واجب ہے اتنا قیام کرنا واجب ہے، اور جتنی قرات کرنا سنت ہے اتنا قیام کرنا سنت ہے۔ اس کی تین کیٹیگریز ہیں۔ قیام و قرات کا واجب و سنت ہونا یہ ہے کہ اس کے ترک پہ، قیام کے چھوڑنے پہ جو حکم دیا جائے گا تو وہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنا قیام چھوڑا ہے۔ اگر بقدر واجب چھوڑا ہے تو اس کے لیے واجب کے چھوڑنے کا حکم ہوگا، اگر بقدر سنت چھوڑا ہے تو سنت کے چھوڑنے کا حکم ہوگا، اور اگر بقدر فرض چھوڑا ہے تو فرض کے چھوڑنے کا حکم ہوگا۔ فرض نمازیں، وتر کی نمازیں، عیدین کی نماز اور فجر کی جو سنتیں ہیں، ان میں قیام فرض ہے کہ بغیر عذر کے بیٹھ کر اگر یہ نمازیں پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا، یعنی اس طرح کے دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا، مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قیام تو کر سکتا ہے، کھڑا تو ہو سکتا ہے، لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ جو شخص سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، جب بھی اسے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، یعنی بیٹھ کر اشارے کے ساتھ اس کے لیے نماز پڑھنا مستحب ہے، اور کھڑے ہو کر اشارے کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو قطرے آتے ہیں، یا اس کا زخم ہے اور زخم سے خون یا پیپ وغیرہ بہتی ہے، اور اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو قطرے نہیں آتے، یا خون سے پیپ زخم سے خون پیپ وغیرہ نہیں بہتی ہے، تو اس کے لیے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر اور کسی طریقے سے اس کو روک نہ سکے، یوں ہی اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا ستر عورت، یعنی جتنے حصے کا چھپانا فرض ہے، اس میں سے چوتھا حصہ کھل جائے گا، یا کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو قرات قرآن بالکل نہیں کر سکے گا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر کھڑے ہو کر بھی کچھ پڑھ سکتا ہے لیکن مکمل قرات نہیں کر سکتا، تو جتنا پڑھ سکتا ہے اتنی دیر کھڑے ہونا فرض ہے، اور باقی بیٹھ کر پڑھے۔ اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں نماز با جماعت پڑھنے کے لیے اگر جاتا ہے تو جانے کے بعد کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا،
اور اگر وہی شخص گھر میں نماز پڑھے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ گھر میں پڑھے، اور گھر میں اگر دیگر افراد ہیں تو ان کے ساتھ جماعت کرا لے، ورنہ تنہا ہی پڑھ لے، مسجد نہ جائے۔ کھڑے ہونے سے صرف کچھ تکلیف زیادہ ہو جانا یہ عذر نہیں ہے، یعنی کھڑا ہونا پھر معاف نہیں ہو جاتا، بلکہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اس وقت معاف ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے، یا کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، یا کھڑے ہو کے پڑھنے سے یا سجدہ کرنے سے اس کے زخم سے خون یا پیپ بہتی ہے، یا کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو اس کو قطرے آتے ہیں، یا کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو اس کا چوتھائی ستر ننگا ہو جاتا ہے، یا کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو قرات نہیں کر سکتا، تو کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اس کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا اس کی جو صحت ہے، مرض سے شفا ہے، اس میں دیر ہو جائے گی، اس کو کچھ ٹھیک ہوتے ہوتے زیادہ ٹائم لگ جائے گا اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، یا اس کو کھڑے ہو کے پڑھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کھڑا ہونا معاف ہوگا اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر کوئی بندہ عصا یعنی لاٹھی کی ٹیک پہ کھڑا ہو کے یا کسی خادم کے سہارے پہ کھڑا ہو کے یا دیوار پہ ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے، پھر بیٹھ جائے۔ سامعین کرام، آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا بخار ہوا یا کوئی معمولی سی تکلیف ہوئی تو بیٹھ کر نماز شروع کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہی لوگ اسی تکلیف کی حالت میں، بخار کی حالت میں 10 15 منٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے آگاہی حاصل کریں، اور جتنی نمازیں باوجود طاقت رکھنے کے، کھڑا ہو کر پڑھنے کی طاقت رکھنے کے بیٹھ کر پڑھی ہیں تو ان کو لوٹانا فرض ہے۔ یوں ہی اگر ویسے تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا لیکن کسی لاٹھی یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑا ہونا ممکن تھا، لیکن اس نے بیٹھ کے پڑھ لی تو وہ نمازیں بھی نہیں ہوئیں، ان کا پھیرنا بھی فرض ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ کافی حضرات اس معاملے میں سستی کر جاتے ہیں، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر اتنا بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے اور تھوڑی سی قرات بھی کھڑے ہو کر کر سکتا ہے اور پھر نہیں کھڑا ہو سکتا تو اتنا بھی تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کے کہے اور پھر بعد میں بیٹھ کے نماز ادا کریں۔ ہمارے یہاں کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ چلتے پھرتے ٹھیک ہیں، ان کے باقی اگر گفتگو کرنی ہے کسی کے ساتھ، پیسے کھڑا ہونا ہے تو پھر کھڑے ہو لیتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو قبول تو اللہ نے کرنی ہے بہرحال، لیکن ظاہری جو شرائط ہیں، جو اسلامی مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، ان کا پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔